بڑا دھوکہ میں ہے، نقصان میں، خسارے میں۔ تکبر کی بیماری جس کو لگ گیا وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے گا اور بہت سے خیر سے بھی محروم رہے گا۔ اس لیے کہ تکبر انسان کو کیسے جکڑ دیتا ہے، ذرا اس قرآن کی آیت سے آپ ذرا سمجھیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر، اور اگر دیکھے رستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائے اس کو راہ، اور اگر دیکھے رستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لے راہ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور رہے ان سے بے خبر۔ دو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں لوگوں کو بیان کر کے بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ تکبر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو جب دعوت دینا شروع کیا تو قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہی کہنے لگے کہ ہم تو محمد کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی دلائل پیش نہ کرتے۔ قال الملأ من قومه، قوم کے سردار لوگ، قوم کے بڑے لوگ، تو بڑے لوگ اس وقت قبول نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی دلیل نہ دیکھ لے۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، تاکہ وہ سمجھے اور تب اس کے بعد وہ ایمان کو قبول کرے۔ اس لیے ان کے انا کے سامنے لوگوں کی یہ باتیں ہو رہی ہوتی، اس لیے قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ جتنے بھی ایمان کو قبول کرنے والے تھے وہ سب غریب طبقے کے لوگ تھے، لیکن جو بڑے لوگ تھے، قوم کے سردار تھے، وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا کہ ہم کیسے قبول کریں گے۔ آگے قرآن نے کہا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ برائی کو دیکھ لیتے تھے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، اور جب اچھائی کو دیکھتے تھے تو اس کو نہیں ایکسپٹ کرتے تھے اور ان کے لیے وہ برا تھا۔ آگے قرآن نے یہ بھی کہا کہ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا کانوا عنہا غافلین، کہ وہ اللہ سے ملنے کو جھوٹ سمجھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کوئی بات نہیں، اللہ سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ملاقات کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کو بھی جھٹلا رہے ہیں، جنت جہنم کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اور اسی طریقے قبر کو بھی جھٹلا رہے ہیں، قبر کے سوالات کو جو جھٹلا رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کے ملاقات کو برباد ہوئے ان کی محنتیں اور وہی بدلہ پائیں گے۔ اب اگر جو انسان اچھا کام کرتا ہے دنیا میں اور لیکن آخرت کے جھٹلاتا بھی ہے تو یاد رکھیے ایسا شخص آخرت کو جھٹلا تو رہا ہے لیکن ان کے نیکی کے بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی ان کا نیکی عمل کام نہیں آئے گا اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے، اور ان کے اعمال جو ایسے نہیں ہیں جو ایمان کی کیٹیگری میں رکھا جائے۔ آگے قرآن نے کہا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے آپ کو دیکھا تھا کہ میرے سامنے فرعون غرق ہوا ہے، اب میرے سامنے بنی اسرائیل کو اللہ نے چھٹکارا دیا ہے، میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جنت سے منہ اور سلوہ کو اتارا ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایک معبود اپنا بنا لیا اور اس معبود کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ کو غصہ آیا کہ ان لوگوں نے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود
تب جا کے انہوں نے قرآن کو انہوں نے اپنا معبود کسی بچھڑے کو بنا لیا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن نے اسی کا اتخذوہ وکانوا ظالمین کہ ان لوگوں نے معبود بنا لیا اس کو اور وہ تھے ظالم لوگ، قرآن نے اسے ظالم کہا۔ آگے قرآن نے کہا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسميت بالعادة ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آئے کوہ طور سے، ان لوگوں نے گمراہی میں مبتلا تو اپنے بھائی کو پکڑا اور کہا کہ تم نے کتنا غلط کام کیا، 40 دن نہ ہونے کی وجہ سے تم نے ان کو جو ہے گناہوں میں مبتلا کر دیا اور وہ لوگ بچھڑا بنا لیے۔ یہ سب پوری باتیں ہیں۔ آگے قرآن نے کہا ہے اور پوچھ ان سے اس حال بستی کا، اس سے حال اس بستی کا جو تھی دریا کے کنارے، جب حد سے بڑھنے لگے ہفتہ کے حکم میں، جب آنے لگے ان کے پاس مچھلیاں ہفتے کے دن پانی کو۔ یہ سب تو ہو چکا ہے میرے خیال سے، آگے چلے۔ مچھلی کے بارے میں تو اس دن ہو گیا تھا نا۔ آگے دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کے پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور اقرار کیا ان سے کہ جانوں پر کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، وہ بولے ہاں یہ بھی ہو چکا ہے۔ درگاہ جا کر ان کے طفیل سے دعا مانگنا جائز ہے اے اللہ، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ اے اللہ فلاں آپ کا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہے نا۔ اے اللہ یعنی کسی نیک چیزوں کا حوالہ دے سکتے ہیں، ہے نا۔ عائشہ جی کسی نیک چیز کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں بلا جھجک۔ اے اللہ فلاں اللہ والے تھے، ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب سے بڑا صدقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے صدقے طفیل سے دعا مانگا جا سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ تو آپ کسی بڑے اللہ والے کے صدقے طفیل سے کہ اے اللہ وہ آپ کے نیک بندے تھے، ان کے صدقے طفیل ان کا لاج رکھ کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ اس زمانے میں بدعت اور شرک اس قدر ہو چکے ہیں کہ عوام کو یہ لگے گا کہ شاید یہی سب کچھ ہے۔ اس لیے پھر بھی اگر آپ تنہا مانگیں تو حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں، لیکن عوام میں جمعہ میں باضابطہ اعلان کے ساتھ کسی بزرگ کا نام لینا مناسب نہیں رہے گا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، ان کے ذریعے سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے ہیں تو بلند کرتے ہیں اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں
لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کرے۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جو جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ 2-3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہ۔ یعنی ایک شخص اللہ کے کلام کو پڑھ چکا ہے، ایک شخص اللہ کی آیتوں کو پڑھ چکا ہے، اس کے باوجود اس نے اس کلام میں غلطی نکالی اور غلطی نکال کر وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جو کتے پر کوئی بوجھ لادا جائے تو وہ ہانپنے لگتا ہے اور جب بوجھ ہٹا دیا جائے تو بھی ہانپنے لگتا ہے۔ یہی مثال آج کے زمانے میں بدبخت عورت نازیہ الہی کا ہے، جو قرآن کی آیت کو پڑھ پڑھ کے اس میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو مسلمان کہا تو آیتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی آیتوں کو پڑھا اور اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دیا، پھر شیطان نے اس کو اپنا چیلا بنا لیا، اپنا ساتھی بنا لیا اور آج وہ بھونک رہی ہے گویا کہ وہ کتا ہے، کتے سے بھی بدتر ہے کہ ان پر جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے وہ خود پڑھتی ہے تو وہ ہانپتی ہے اور جب پڑھ کر لوگوں کے سامنے آتی تو بھی ہانپتی ہے، جب ان پر بوجھ ہٹا دیے جاتے تو بھی ہانپتی۔ یہی مثال ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور انکار کرنے کے بعد اس پر سے جھوٹ پھیلاتے ہیں قرآن کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، تو یاد رکھیے یہ کتے سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی بدتر ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ اور سنا دے ان کو اس حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ اور ہم چاہتے ہیں تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہار ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنے خواہش کے۔ تو یہ نازیہ الہی یہ اپنے خواہش کے پیچھے چل رہی ہے اور کچھ چند ٹکڑوں کے چکر میں قرآن کو بدنام کر رہی، اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ اور اللہ اگر چاہتا تو اس قرآن کی برکت سے اسے عزت دے سکتا تھا، لیکن انہوں نے ذلت کمائی اور قرآن میں گھٹیا باتیں منسوب کر دی۔ تو یاد رکھیے وہ کتے سے بھی بدتر ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ ہانپتی ہے، وہ ہانپتا ہے، کہ جو اس طرح کی آیتیں کو جھٹلا کر اس میں کمیاں نکال کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آگے قرآن نے کہا سَأَ مَثَلٍ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اور بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، وہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ آگے قرآن نے کہا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ جس کو اللہ رستہ دے وہی ہے رستہ پاوے، اور جس کو وہ بچ لاوے سو وہی ہے ٹوٹے میں خسارے میں۔ اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، ان کے دل ہے کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں،
نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے، وہی لوگ ہیں غافل لوگ۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے جو اعمال ہے ان اعمال ایسے ہیں کہ ہدایت ان کے دلوں میں بیٹھے گی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ہدایت ان کو دینا مناسب نہیں اور یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ تا قیامت تک اور مرتے دم تک ہمارے اندر ایمان کو مضبوط بنائے رکھے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنا آسان فرما دے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوگا، جب ہدایت اللہ ہی دیتا ہے اور ہدایت اللہ نہیں دیتا ہے اور وہی ایمان دیتا ہے، وہی ایمان سے محروم رکھتا ہے، پھر انسان مجبور محض ہو گیا، یعنی انسان ایسا ہوگا کہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہ رہا ہے اس کو ہدایت دے رہا ہے، جس کو نہیں چاہ رہا ہے اس کو نہیں دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے اس میں دو باتیں ہیں، اس میں دو باتیں یہ ہیں کہ اللہ پہلے انسان کی کمی، انسان کی حرکتیں، انسان کے اچھے اعمال اور انسان کے برے اعمال کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں جسے دیا جائے ایمان۔ جیسے دنیا کی ایک مثال آپ سمجھیے کہ دنیا کی ایک مثال ہے، اگر کسی کو بڑا عہدہ دینا ہے یا کسی کو اسکول میں داخلہ کرانا ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ان کو کس صلاحیت کا یہ مالک ہے، یہ پہلی کلاس میں جانے کے لائق ہے یا 8ویں کلاس میں جانے کے لائق ہے، یا پھر یہ جانے کے بیٹھنے کے لائق ہے ہی نہیں، تو پھر پرکھا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، ڈگری دیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں اس کو ڈگری دی جائے، اس قابل ہے کہ نہیں اس کو یہ عہدہ دیا جائے، اس کو کسی چیز کا مالک بنایا جائے۔ جب انسان دیکھ کے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے دیکھ کر دیتا ہے کہ یہ کس لائق ہے، کہ اس کو ایمان کے لائق ہے یا نہیں، اسی حساب سے دیتا ہے۔ اس سے صاف جب دنیا کا ایک انسان آپ کو بغیر کسی ماہر کے آپ کو اوپر نہیں دے سکتا، کوئی ڈگری یا کوئی مالک نہیں بنا سکتا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی انسان کے کرتوت اور انسان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر اسے ایمان نصیب کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر تو اس لیے یہاں پر آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہاں پر آپ یہ اشکال نہ کہے کہ جب اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، گمراہی دیتا ہے تو ہم تو مجبور محض ہو گیا۔ ایک فرقہ اٹھا جو اپنے آپ کو کہنے لگا کہ ہم مجبور محض ہیں، یعنی ہم گناہ کریں تو بھی اللہ ہی کروا رہا ہے اور ہم گناہ اور ہم نیکی کریں تو بھی اللہ ہی کروا رہا ہے، ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ سراسر غلط ہے، تمہارا اپنا دخل ہے، تمہارا اپنا دخل ہے۔ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ ہمیں مجبور بنا دیا ہے کہ ہم چاہے نیک عمل کرے چاہے برا عمل کرے، یہ سب اللہ ہی کروا رہا ہے، اس طرح کے عقائد یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ دنیا کی مثال آپ سمجھے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان آپ غلط کرتے ہیں تو کیا وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ غلط کرے، لیکن آپ خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کے اندر ایک اچھائی بھی رکھی ہے اور ایک برائی کی طاقت بھی رکھی اور اچھائی کی طاقت رکھی۔ اب مقابلہ ہے اچھائی اور برائی کا۔ اب تم چاہے برائی پر اپنے آپ کو اٹل رہو یا اچھائی پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل سراسر غلط ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں طلحہ بھائی، واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ مولانا سلمان ندوی؟ بھائی مولانا سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے عالم دین تھے، عاشق رسول تھے، محبت میں اہل بیت کی محبت میں شرسار تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور جو کچھ ان کے تعلق سے جو یہ باتیں ہوئی ہیں حضرت صحابہ کے بارے میں، بلکہ پورے صحابہ کے بارے میں نہیں، ان کا موقف جو حسین کا
بیٹا تھا وہ موقف پر لے کر وہ چلتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کی زبان سخت تھی، لیکن بعد میں چند دنوں کے اندر جب سے ان کی طبیعت خراب ہے، یا کہہ لیجئے پچھلے چند مہینوں سے انہوں نے اس طرح کے موضوع کو چھیڑنا بند کر دیا تھا اور اس پر بات کرنا بند کر دیا تھا، اور اس سے پہلے بھی ان کے رجوع نامے اختیار کر لیے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی مسئلہ اگر امت کو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس پر اسٹاپ لگا دیتے ہیں اور اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہے، اہل بیت کی محبت میں کہی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر بعد میں انہوں نے توبہ استغفار بھی کر لی، اور اگر نہیں بھی کی تو ایمان اور اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا اب مولانا سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، ان کے لیے یہ کہنا کہ یہ سال ثواب نہیں کیا جا سکتا، دعا نہیں کی جا سکتی، مغفرت کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، نماز جنازہ تو ہوئی گئی ہے، ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ان کے لیے اچھا خیال رکھیں، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں، اور امید ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انہوں نے تہجد پڑھی تھی، اور تہجد پڑھنے کے بعد ہی 5 منٹ کے بعد دل کا درد ہوا، اور درد ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ سے ذات سے امید ہے کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور ہم تو ایک بات اور بڑھ کر کہیں گے کہ کل قیامت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ان کا سامنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو معاف فرمائے، کہ چلو سلمان حسینی تم نے جو کچھ کہا اہل بیت کی محبت میں کہا، اہل بیت سے حسینیت کا جذبہ، چونکہ وہ سادات بھی تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا خاندان چلتا تھا، حسینی خاندان سے تھے، اس لیے ایک حسینی خون گرم تھا ان کے اندر، ایک حسینی جذبہ تھا کہ برائی کو ہم کسی طریقے سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ جیسے امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا مرنا گوارا کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، اسی طریقے سے یہ عمل بھی سمجھے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ امام حسین کی محبت میں، حسینیت کا خون گرم تھا ان کے اندر، اس لیے اہل بیت کی محبت میں، امام حسین کی محبت، امام فاطمہ کی محبت، عائشہ کی محبت، اور پورے خاندان نبی کی محبت میں انہوں نے جو کچھ کیا، لہٰذا اب معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے مردوں کی اچھائی کو بیان کرے، اپنے مردوں کی برائی کو بیان نہ کیا کرے، لہٰذا معاملہ اللہ کا اور اس کے بندے کا، بندہ اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو آپ اس طریقے سے اجاگر کر کے امت میں تفرقہ بازی اور گمراہی کو نہ پھیلانے کی کوشش کریں، یہ بہتر عمل ہے۔ اس لیے آپ اپنا کام کریں، ہر ایک کو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم آگے قرآن کی اس آیت، جتنے حضرات آ رہے ہیں آپ سے ذرا گزارش ہے کہ آپ لوگ منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہوئے، نہ کچھ بول رہے ہیں، نہ بیچارہ لائق بھی پریشان ہو رہا ہوگا کہ ہم کو کوئی ٹچ ہی نہیں کر رہا، بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے لال جوڑا میں، نہ ان کو چائے پانی کا کوئی پوچھ رہا ہے، ادھر بیچارہ سالہ جی ایسی بھی پریشان ہے، ادھر بیچارہ جیجا جی ایسا کر کے بیٹھے ہوئے، اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اس کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ذرا دیکھ لے، ان کو بھی کچھ عہدہ دے دے، ان کو بھی کچھ جو ہے چائے پانی کا پوچھ لے، تاکہ ان کو بھی دل لگے، ان کو بھی لگے کہ بھائی ہم بھی اس مجلس میں شامل ہیں، بھائی مجلس میں شامل ہے، مجلس میں آپ کو اس کو شامل ہی نہیں کر رہے، اس کو الگ الگ دے رہے ہیں کہ ہم ہی لوگ ناشتہ کریں گے، اور ہم ہی لوگ جو ہے چائے ناشتہ اور ٹھنڈا اور شربت اور گلاب جامن اور افلاطون سب ہم ہی لوگ کھائیں گے، اس کو بھی کچھ کھلا دے۔ بیچارہ سالہ جی آیا ہے، اگر سالہ جی ناراض ہو گیا تو پھر جیجا جی کا کیا حال ہوگا سمجھ لیجئے۔ اگر سالہ جی ناراض ہو گیا تو جیجا جی کا تو ایسی حالت خراب رہے گا، اور ادھر دلہن ناراض ہو گئی تو سالہ اور دلہن مل کے جیجا جی کا کیا حال کرے گا پھر سمجھ لیجئے۔ اس لیے کسی طریقے سے دلہن کو خوش رکھیے، سالہ جی کو خوش رکھیے۔ اگر یہ دونوں ناراض ہوا تو بہن کو اٹھا کے لے آئیں گے، تم اکیلے بچ رہو پھر، سمجھے۔ اس لیے
اس لیے تھوڑا سا آپ لوگ بولتے رہے، سمجھتے رہے اور جانتے رہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہرحال آگے قرآن نے کہا کہ رستہ، آگے قرآن نے کہا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو اللہ رستہ دے وہی رستہ پاوے، اور جس کو وہ بچلاوے سو وہی ہے خسارے میں۔ اور ہم نے پیدا کیا دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، اور ان کے دل ہیں کہ ان سے سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اللہ اکبر، اور ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ ہیں غافل لوگوں میں شمار۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی ہیں کہ ہم نے بہت سے انسانوں کو اور بہت سے جناتوں کو جہنم کے لیے باضابطہ پیدا کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ فلاں آدمی کو جہنم میں بھیجنا ہے اور فلاں آدمی کو جنت میں بھیجنا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے تو یہی پتہ چلتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، یعنی جناتوں میں سے اور آدمیوں میں سے، انسانوں میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ ہم کو کس کو جنت میں بھیجنا ہے اور کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، اور جناتوں میں سے کس کو بھیجنا ہے۔ اور تو اب یہاں پر اشکال ہوا، اللہ پر اشکال ہوا کہ نہیں ہوا؟ اشکال بنتا ہی نہیں بنتا ہے بھائی، اللہ پر اشکال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے کہ جب اللہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ ہم کو کس کو جنت میں بھیجنا ہے اور کس کو۔ اب اس آیت کو، اب دیکھو یہ آیت ایسی ہے جو بظاہر دیکھنے میں لگتی ہے کہ اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن اب کافر حضرات، مشرک حضرات یا قرآن میں غلطی نکالنے والے حضرات اس آیت کو پڑھیں گے تو ان کو لگے گا بھائی اللہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے تو ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ اللہ نے جواب آگے دیا ہے، کیا دیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے دل ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کے دل اپنے آپ کو بھی نہیں سن رہا، ان کا دل اپنے آپ کا بھی نہیں سن رہا۔ آگے قرآن نے کہا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، اور ان کے ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل، اللہ کی بات جب ان کے دلوں تک پہنچ رہی ہے، ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ان کی آنکھوں دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود ان کا دل اثر نہیں لے رہا ہے، اور اپنے عناد میں، اپنی دشمنی میں اور اپنی تکبر میں مبتلا ہے، اور حق کو قبول کرنے سے وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ گویا ان کا دل بھی ان کے بس میں نہیں، ان کی آنکھیں بھی ان کے بس میں نہیں، ان کے کان بھی ان کے بس میں نہیں، اور ان کا ہاتھ بھی ان کے بس میں نہیں۔ گویا کہ اس لیے قرآن نے کہا ایسی ہی لوگ جن پر حق غالب آ چکا اور حق ان پر ظاہر ہو چکا، اس کے باوجود بھی دشمنی میں اڑے ہوئے کہ نہیں مانیں گے اسلام کو، ہم نہیں مانیں گے قرآن کو، ہم ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے، ایسے جناتوں میں سے بھی کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے پاس پہنچ گئیں اس کے باوجود وہ نہیں تسلیم کر رہے، اپنی دشمنی میں ہم کیوں مانیں گے، ہم نہیں مانتے اسلام کو، ہم تو نہیں جانتے اس کو حق، اس کے باوجود وہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے۔ سب لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ اس لیے اللہ نے فرمایا کچھ لوگ، کثیر من الجن، جناتوں میں سے کچھ لوگ اور انسانوں میں سے کچھ لوگ۔ پتہ چلا کہ اللہ جو فیصلہ کیا ہے ان کی گناہوں کی پاداش میں اور ان کے عناد اور دشمنی اور اسلام سے بدتمیزی کی بنیاد پر اور حق بات کے پہنچ جانے کی بنیاد پر اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور انسان۔
اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پورا سمجھا دیا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں ان سے دیکھتی نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے، وہی لوگ ہیں غافل۔ اب بھائی دیکھو، چوپایا ہے، چوپایا سے کیوں حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ان کے کان ہیں لیکن سن نہیں رہے، وہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی، لیکن ان کے پیر ہیں لیکن چل نہیں سکتے۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے زبان جانور ہے، اسے کیا معلوم کہ کیا اسلام ہے اور کیا دین ہے اور کیا مذہب ہے اور کیا اللہ ہے اور کیا کیا ہے، انہیں نہیں معلوم۔ جب جانور کو کان ہے لیکن وہ نہیں دیکھ رہے، بس انسان اس سے بھی بدتر ہو گیا کہ جب ان کے سامنے سب کچھ سامنے آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے، لیکن اس کے باوجود جانور بنے ہوئے ہیں، جانور بنے ہوئے ہیں۔ تو اب ذمہ دار کون ہوا؟ ذمہ دار اللہ ہوا یا ذمہ دار انسان ہوا؟ انسان ہوا۔ اب اللہ پر دوش لگانا کہ اللہ نے فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا کہ کس کو جنت میں ڈالیں گے کس کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن نے صاف اسپشٹ کر دیا کہ یہاں پر تمہاری غلطی ہے۔ دنیا میں ہی سوچ لو کہ انسان کو جب ہی پولیس پکڑتی ہے یا کوئی سزا دیتی، جب غلطی سامنے آ جاتی، بار بار ایک انسان کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، ہندوستان کا قانون یہ ہے کہ اگر چوری کرو گے تو تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ اب تمہیں نتیجہ معلوم ہے لیکن اس کے باوجود تم چوری کر رہے ہو، تو کیا پولیس بار بار تم کو چھوڑ دے گی؟ مرڈر کرنا کتنا بڑا جرم ہے ہندوستانی قانون میں، لیکن آپ کو جب معلوم ہے کہ مرڈر کرنے پر یہ انجام ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے باوجود بھی بار بار مرڈر کر رہے ہیں، کیا پولیس چھوڑ دے گی آپ کو؟ نہیں چھوڑے گی۔ بس یہی مثال ہے اللہ کی کہ جب آپ بار بار سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سامنے آپ کو انجام نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود تم انکار کر بیٹھتے ہو، تو غلطی اللہ کی نہیں، غلطی تمہاری ہے۔ اللہ، اب اتنا سمجھ جانے کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھا تو ان کو کیا کہیں گے؟ یہ چوپائے ہیں جو نہیں سنتے، نہ ان کے کان ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کے آنکھیں ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ ان کے زبان ہے جو بولتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 2 منٹ رکیے، بارش ہو رہی ہے، ہم ذرا کپڑا باہر رکھے ہوئے ہیں، لے کر آ جائیں کپڑا، ذرا سمجھے، نیل رکھا ہے کپڑا میں، پورا نیل خراب ہو جائے گا، سمجھے۔ بہرحال 2 منٹ آپ رکیں، ہم تھوڑا سا کپڑا لے آتے ہیں، کپڑا خراب ہو جائے گا، بڑی محنت سے دھوا گیا ہے، نیل رکھے سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ چلیے، آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے نا صاف صاف؟
چلیے صاف دکھ رہا ہے نا؟ مفتی صاحب آج بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو کس دن خوبصورت نہیں لگتے ہم؟ آج ہی لگ رہے ہیں۔ یس برودر حلیمہ جی، انگلش کا دیکھیے، انگریز چلا گیا لیکن اپنے ساتھیوں کو چھوڑ گیا۔ انگریز چلا گیا لیکن زبان چھوڑ گیا کیا؟ بہرحال چلیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقصا۔ عارف خان سیٹنگ، اچھا سیٹنگ گڑبڑا گئی کیا؟ گڑبڑا گئی؟ نو برودر۔ اچھا، ہائی فرینڈ یو ایس اے، یو ایس اے سے آ گئے ہیں۔ کون بھائی ہے؟ آنیہ بو، آنیہ جی ایران سے، ایران سے کر رہا ہوں، امریکہ سے۔ آنیہ جی امریکہ سے آئی ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے موسٹ ویلکم آپ کا۔ انگلش میں ذرا ان سے کوئی بات کرے جو آنیہ جی ہے، ہم کو تو انگلش آتی نہیں ہے۔ آنیہ جی آئی ہے جو ہے امریکہ سے، یو ایس اے کا جھنڈا بھی لگائی ہے۔ اب دیکھیے شاید وہیں سے ہے کہ کہیں اور سے ہے۔ یہ امریکہ کی ہے نا؟ جس کو انگلش آ رہا ذرا ان سے بات کرو، پوچھو آنیہ جی مسلمان ہے کہ ہندو ہے، اور ان سے اچھا سے ذرا عزت سے بات کیجیے۔ آنیہ جی موسٹ ویلکم ڈیئر مائی فرینڈ، یہی بولیں گے نا، ڈیئر مائی فرینڈ موسٹ ویلکم ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ دا موسٹ مرسیفل۔ اللہ از ون، اللہ از ون۔ چلیے اچھا، آنیہ یو آر ریلیجین، ہاں آنیہ سے بات کیجیے، شاید امریکہ سے ہے۔ آنیہ کا دوبارہ میسیج نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آج ایک ویڈیو آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کی ایک فلم اسٹار، بہت بڑی فلم اسٹار تھی، انہوں نے ٹرمپ کے سامنے اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو امریکہ والے الحمدللہ اسلام کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور بہت سے امریکہ میں اسلام کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، اور امریکہ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والوں میں عورتیں ہیں۔ جو عورتیں وہاں کی جو تہذیب ہے، جو وہاں کے جو کلچر ہے، وہاں کی جو کلچر ہے بے حیائی کا اور ننگا پن کا اور بے شرمی کا، اس سے وہاں کی عورتیں بھی پریشان ہیں، اور وہ بیچاری سوچتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس قدر وہ وہاں سے پریشان ہیں۔ پھر وہ اسلام کو پڑھتی ہے اور سمجھتی ہے، اور پھر ان کو اسلام ریلیجن سب سے اچھا لگتا ہے کہ اسلام میں کتنی عورتوں کو سمان دیا گیا ہے، کتنی عزتیں دی گئی ہیں، اس کی بنیاد پر وہ اپنے جسم کو کسی کا مالک نہیں بناتی، تو اس پر ان کو اچھا لگتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ ایک امریکہ کی اسٹار ابھی آپ نے بتایا، میں نے بتایا کہ وہ ٹرمپ کے سامنے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو اسلام ریلیجن کو پڑھنے کے بعد اس کو صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے صحیح کیا ہے غلط، سمجھے بھائی؟ چلیے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، اسلام پر ہماری موت عطا فرمائے، مرتے دم کلمہ طیبہ زبان پر جاری عطا فرمائے۔ اور بلکہ رپورٹ آئی ہے، بلکہ پورے دنیا کی سروے جب کیا گیا، ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ عیسائیت کے بعد سب سے بڑا دھرم اسلام کو قبول کرنے والا وہ عیسائیت کے بعد سب سے بڑا مذہب کہہ لیجئے، یہ جو ہے نا ریلیجن، وہ جو ہے اسلام ہے۔
اور اسلام کو عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اچھائی لوگوں کے اندر کس قدر ہے۔ بعض تو اس میں لکھتے ہیں کہ اسلام سب سے اول نمبر پر ہے، جس کو لوگ پڑھا جاتا ہے اور اس کو سمجھ کر اس پر اسلام کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اسلام کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ اسلام میں کسی کو بھی بھید بھاؤ اور اس طرح کی چیزیں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسلام میں بھائی چارہ ہے، اسلام کے بھائی چارے پر لوگ اس قدر کہا گیا۔ اچھا، ان کے بہت ساری کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے تیلی ذات کے لوگ اور بہت سارے ذات کے لوگ پوجا نہیں کروا سکتے، یعنی جیسے ہمارے یہاں کوئی بھی امام بن سکتا ہے، عالم علماء بن گیا تو، لیکن ان کے یہاں پوجا کروانے کے لیے کوئی برہمن ہونا چاہیے، کوئی بڑے ذاتی کا ہونا چاہیے۔ قرآن میں ان کے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن قرآن میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ امام بننے کے لیے یا عالم علماء بننے کے لیے، مدرسے میں پڑھانے کے لیے یا کسی رہنمائی کے لیے کوئی بڑی ذاتی کا ہو، کوئی سید ہو، کوئی سادات ہو، کوئی شیخ ہو، ایسا کوئی پیٹھان ہو، نہیں۔ جو بھی علم پڑھتا ہے اگر اس کو علم آ گیا ہے تو وہ اونچے طبقے پر جا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں اچھا ایک بات اور، ان کے ہاں پیسوں کے اعتبار سے بڑا مانا جاتا ہے، لیکن اسلام میں پیسے کے اعتبار سے بڑا نہیں۔ اللہ نے اسلام میں بڑا اور چھوٹا کی اہمیت اس حساب سے دی ہے کہ ان کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر وہ اللہ کے نزدیک فضیلت والا ہے اور فضیلت سے کم ہے، تقوی کی بنیاد پر۔ تو یہ ہمارا اسلام الحمدللہ خوبصورت ہے۔ اس لیے ہمارے بہنوں اور ہمارے بھائیوں، تم فخر کرو اسلام پر کہ تم کو جو مذہب ملا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا ایک نہ ایک دن ضرور اس اسلام کو قبول کرے گی، سمجھے۔ کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں کو چھیڑنا چھوڑ دو اور مسلمان کو سویا ہوا ہے اس کو سونے دو، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ غزوہ بدر ہوئی اور 313 نے 1000 کے لشکر کو ہرایا ہے۔ غزوہ خندق ہوئی، امریکہ اور لندن اور سیریا اور عراق اور حجاز اور بحرین کے بادشاہ جو گمراہ تھے اس وقت حضور کے زمانے میں، آپ نے ان کو خط بھیجا، ملک شام ان کو خط بھیجا، اور خط بھیجنے کے بعد ان کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو ورنہ تمہیں جنگ کی جائے گی، اور انہوں نے اس کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، اور جنہوں نے نہیں مانا جنگیں ہوئی اور دیکھا گیا انہوں نے جنگ کی تو ادھر سے بھی تلواریں اٹھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسلام غالب رہا۔ تو جب 313 نے ان کو ہرا دیا، تو اس لیے مسلمان جب ایک اللہ کے نام پر جب اپنے آپ کو میدان میں لاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں ٹک سکتی، اور پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو 50 ایئرس اولڈ، اس وقت امریکہ کا مطلب یہ کہ اس وقت جو تھے اس وقت کے حساب سے بول رہا ہوں میں، پلیز ایوری ون لائک۔ ہاں، جو حضرات آ رہے ہیں جلدی سے جو ہے ہلدی مہندی لگا لیجئے، ٹھیک ہے۔ جو حضرات نئے آ رہے ہیں وہ جلدی سے ہلدی اور مہندی کا رسم کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بات چیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہلدی کا رسم اور مہندی کا رسم اور منہ دکھاونی رسم کہہ لیجئے، یہ کام ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام آپ کو ادھر لال جوڑے میں بیٹھے ہوئے اور اوپر دو شخص بیٹھے ہوئے اس کو ہلدی مہندی لگانا ہے، اور ادھر جو دلہن بیٹھی ہے اس کو جو چاول چھوایا جاتا ہے نا، ایسے چاول دے، ایسے بہت اچھا بولتے ہیں، میاں کی شادی ہوئی ہے، اس طرح کچھ الفاظ بولتے ہیں، بہرحال وہ یاد نہیں ہے۔ چاول چھوایا جاتا ہے لڑکی کے منہ پہ جا کے ایسے دے دا ہو دے دا، دے دا ہو دے دا بوا، ایسے کی جاتی ہے بہرحال۔ اور جب سسرال جاتی ہے تو اتنی کہانی خوب گلا مل کے سب روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی کو کتنا ہم پالے تھے رو رو کے،
پورا دن یہ لگی رہی ہمارے میں، کیسے ہمارا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے. تو اس طرح کے تو اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں. اب تو لڑکی نہیں روتی ہے، پہلے زمانے کی لڑکی خوب روتی تھی، خوب گلا مل مل کے کیسے ہماری بیٹیاں وہاں رہے گی ہو. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ حفاظت فرما، ہر لڑکی کا جوڑا سلامت رکھے، ہر لڑکی کی آنے والی زندگی اچھی ہو تاکہ وہ اچھے سسرال میں جائے اور ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، ملنے والا شوہر بھی مکھنچو نہ ہو، سمجھے، الٹا ٹیڑھا بکلا نہ ہو، تاکہ ان کی زندگی بیچاری اچھی زندگی. لڑکی کی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہے، بیچاری جاتی اپنے گھر میں رہتی ہے تو ماں باپ بولتے ہیں کہ پرائے گھر کی ہے، پرائی ہے، پرائے گھر کی جائے گی. اب وہاں جاتی ہے تو وہاں بھی وہ لوگ بولتے ہیں پرائے گھر سے آئی ہے، پرائے گھر سے آئی ہے، پرائے گھر جائے گی، ہے نا. تو جب ماں باپ جب تک زندہ ہے تو بیچاری کو لگتا ہے کہ ہاں ہمارا یہ گھر ہے. جب ماں باپ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب آتے ہیں تو بھائی بھائی سب آپس میں لڑ اڑ کے سب الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو اب سوچتی ہے آنے کے لیے کس کے پاس جائے کس کے پاس جائے، تو بڑی ڈیفیکلٹ معاملہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ لڑکیوں کی نصیب اچھی کرے. ویئر آر یو فرام فرینڈ. انیکا جی پھر آئی ہے ماشاءاللہ، پوچھ رہی ہے کہ ویئر آر یو فرام فرینڈ مطلب کیا ہے اس کا. اس کا مطلب میرے خیال سے یہ ہے کہ ویئر یہاں، آر یو، آر ہے، یو تم، فرام فرینڈ مطلب آئی ایم فرام انڈیا ڈیئر. اس کا مطلب ذرا سمجھاؤ کوئی آدمی ہم کو. انڈیا یو پی، اچھا مطلب آپ تم کہاں سے ہو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یعنی انیکا جی پوچھ رہی ہے کہ تم کہاں سے ہو، یہی نا پوچھ رہی ہے. حبیبی آئی ایم فرام دا ارتھ اینڈ یو آر فرام دا چیلڈ. ویئر آر یو فرام مطلب آپ کہاں سے ہیں. ہم انڈیا سے ہیں. انڈیا سے، بہار سے نہیں، انڈیا سے. چلیے آپ کہاں سے ہیں نا، یہی نا. چلیے بہرحال ہاں انیکا جی آپ یہ بتائیے انیکا جی امریکہ سے ہے یا بھی نہیں، خالی دو لفظ بولتی بھاگ جاتی ہے. آئی ایم فرام پاکستان. زبیر بھائی پاکستان سے جڑ گئے. ہمارا لائیو کہاں کہاں پہنچ جا رہا ہے ماشاءاللہ. پاکستان پہنچ رہا ہے، امریکہ پہنچ رہا ہے، کیا کیا کہاں کہاں پہنچ رہا ہے، اللہ کی پناہ. سمجھے ماشاءاللہ، لگ رہا ہے کہ بہت آپ لوگوں کی محنت بہت سکسیسفلی ہو رہی ہے. پاکستان پشاور بہت مشہور جگہ ہے، پشاور، پاکستان پشاور ماشاءاللہ. اور پشاور والوں کیا حال ہے، پاکستان کا کیا حال ہے. کسی نے کہا کہ پاکستان سب سے زیادہ بیکاری کس دیش میں رہتے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ سب سے زیادہ بیکاری پاکستان میں رہتے ہیں. ایسا کچھ ہے کیا. بنگلہ دیش والے بھی آ جائے. سر دس از انگلش ٹرانسلیشن ڈیٹ از، ہاں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں لگ رہا پھر کیا جائے گا. ماشاء اللہ یو آر فرام دا پور کنٹری پاکستان. اچھا اللہ حافظ. کہاں منزہ جی اتنا جلدی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، بہت دن کے بعد تو آئے ہیں. پیس بی اپون یو. اچھا جی آئی ایم، ہاں انیکا جی کا پھر آیا. دیکھو انیکا جی کہہ رہے ہیں آئی ایم رائٹ ہیئر، ٹیل می واٹ یو وانٹ ٹو سے. مطلب اس کا مطلب کیا ہوا انیکا جی. اس کا مطلب کوئی بتاؤ، کوئی انگلش داں حضرات ہے تو بتائیں ذرا. ویلکم ٹو امیر ملک انڈیا. جی بے شک امیر الحمدللہ. انڈیا سب سے مہان دیش تھے اور انڈیا کو ہم پورے دنیا میں سب سے مہان مانتے ہیں، اس لیے کہ انڈیا ہی ایسا ملک ہے جس میں سب سے پہلا انسان آیا اور وہ ہمارے آدم علیہ السلام آئے. اور گویا کہ یہ انڈیا
سب سے انسانوں کے بروت کا سب سے پہلا سرزمین ہے انڈیا، انسانوں کے بڑھنے کا، آبادی کا سب سے فرسٹ انڈیا ہے، اس لیے کہ انڈیا ہی سے انسان کی آبادی بڑھی، انڈیا نہ ہوتا تو انسان کی آبادی بھی نہیں بڑھتی، اس لیے کہ انڈیا میں ہی پہلا انسان آیا منو، جس کو ہندو حضرات منو کہتے ہیں، ہم آدم کہتے ہیں، تو منو جو آیا وہ منو سب سے پہلے انڈیا میں آیا، اور انڈیا کی زمین سے ہی انسان کی پیدائش بڑھتی گئی، پوری دنیا میں انسان پھیلا، تو انسان کے آبادی کے پھیلنے کا ذریعہ بھی انڈیا ہے، اور اللہ نے انڈیا کو پسند فرمایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیا کے بارے میں خوشخبری دی، اور اس کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں ہمارے نبی نے دعائیں کی ہیں، باضابطہ حدیث موجود ہے کہ اے اللہ تعالیٰ انڈیا سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ انڈیا سے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب دیکھو ہمارے نغمہ خاتون آئی ہیں، یہ ایسی افلاطون ہے کہ 1 بج رہے ہیں، تقریباً 12 بج رہے، اب 12 بجے ان کا گڈ مارننگ ہو رہا ہے، اب امت کا کیا حال ہوگا جب 12 بجے تک اٹھیں گے تو امت کا کیا حال ہوگا بتائیے، اب بتائیے، ایسے افلاطون ہمارے یہاں الحمدللہ آ رہے ہیں، تو کیا کہا جائے ان کو۔ جوہنی جی آ گئی ہیں، جوہنی جی کہہ رہے ہیں اٹ از اے لٹل فرائیڈے ٹوڈے، اچھا ماشاءاللہ۔ چلیے جتنے حضرات آ رہے ہیں جلدی سے آپ ہلدی اور مہندی کا رسم پورا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ عزیر بھائی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے یہاں تشریف لائے ماشاءاللہ، کیسے لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، انڈیا سے محبت کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، کوئی ایم پی کا کام ہے، کوئی ایم پی سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے لوگ ہمارے لائیو میں ایسے سمجھ آ رہے ہیں۔ چلیے بہرحال اللہ حفاظت فرمائے۔ انیکا جی پھر آئی ہیں ماشاءاللہ، کہہ رہی ہے انیکا جی انڈیا از اے یوز لیس کنٹری، یو ایس اے از گریٹ کنٹری۔ یہ تو پھر زیادہ ہو گیا انیکا جی، ابھی ہمارے جونی جی آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ یو ایس بہت اچھا کنٹری ہے، آئی لو فرام یو ایس۔ جوہنی کہہ رہے ہیں کہ آئی لو فرام یو ایس، لیکن انیکا جی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا از اے یوز لیس۔ اب بتاؤ، انڈیا والے اتنی محبت کر رہے ہیں یو ایس سے، لیکن یو ایس والے ہمیں یوز لیس بتا رہے ہیں، تو اب بتاؤ کیسے ہوگا؟ اب بتائیے، تو دیکھو ایک بات اور ہم صاف کہہ دیں کہ امریکہ والے خاص طور سے انڈیا کو نیچا دکھاتے ہی ہیں، عام طور سے، وہ انگلش نہیں سمجھے، اردو نہیں سمجھے گی، اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ انڈیا والے امریکہ کو پسند کرتے ہیں، لیکن امریکہ والے انڈیا کو پسند نہیں کرتے۔ امریکہ والے ایک صاف بات کہہ دیں، ہندو بھائی بھی اس میں موجود ہیں، ہم کہہ دیں آپ کو کہ امریکہ والے اس لیے آپ کو پسند نہیں کرتے کہ وہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی یہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، یہ لوگ گائے کو ماتا مانتے ہیں، یہ لوگ جانوروں پر سیاست کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے اندر ان کے ملک میں جو کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ سمجھ لیجئے پڑھا لکھا نہیں بنتا، تو اس لیے وہ لوگ ہمارے کنٹری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا کنٹری اتنا معتبر ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اول نمبر پہ ہے، اور ہمارے نبی نے اس کی تعریف فرمائی، لیکن کچھ بنیاد کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ ہمارے کنٹری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہٰذا آپ امریکہ والے کو کھل کر سمجھنا چاہیے کہ امریکہ والے آپ کو کیا سوچتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ہم نے پڑھا رپورٹ میں، ہم نے ایک کمنٹ میں پڑھا، ایک کتاب میں پڑھا کہ امریکہ میں باضابطہ پوجا، غیر اللہ کی پوجا کا مطلب یہ ہے کہ گائے کی پوجا کرنا یا بت پرستی کرنا وہاں بینڈ ہے، اور اگر کسی نے کیا تو اس کو باضابطہ سزائیں دی جاتی ہیں، تو وہ لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے انڈیا والے امریکہ کو خوب
लॉ फ्रॉम यूएस, लॉ फ्रॉम यूएस कहते चले जा रहे हैं। लेकिन वो लोग, अभी आपने अनिका को देखा कि उसने कहा कि ये इंडिया इज़ यूज़लेस बताया। इसलिए अंधभक्ति नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए मामला को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया वाले मुसलमान हमेशा कहते हैं इंडिया वाले, हम इंडिया वाले, हम इंडिया के मुसलमान, इनामुर रहमान साहब भी आ गए हैं माशाल्लाह, मुफ्ती साहब आ गए हैं, इनसे भी कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। हम इंडिया वाले मुसलमान अमेरिका को कभी पसंद नहीं किए हैं, इसलिए कि अमेरिका इस्लाम का सच्चा दुश्मन है। अमेरिका इस्लाम का सच्चा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है, इसलिए हम उनको बुरा भला ही कहते हैं, शुरू से ही कह रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन हिंदू भाई नहीं समझते, हिंदू भाई समझते कि मुसलमान को परेशान कर रहे हैं इसलिए वो अच्छा है। अभी आपसे पहले एक से उसने आई लव फ्रॉम यूएस कहा, लेकिन आपके जैसे ही कमेंट आया तो फ़ौरन उस लड़की ने क्या कहा कि इंडिया इज़ यूज़लेस। अब बताओ कितना ख़तरनाक बात उसने कही। अब फिर भी तुम नहीं समझोगे। इसी को कहते हैं कि आंखें बंद हैं, कान सुन नहीं रही, दिमाग सोच नहीं रहा, दिल परख नहीं रहा, उसके बावजूद लोग पीछे पड़े हुए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इंसर टू ज़ुबैर साहब देखो, पाकिस्तान इसलिए हमारा मजाक भी उड़ाता है। ज़ुबैर भाई अल्लाह, हम देखिए, हमारे करतूत की बुनियाद पर कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसे इजाज़त नहीं है हमारे इंडिया का या हमारे इंडिया के लोगों का, इंडियन का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, चलिए कहाँ चली गई अनिका जी? देख रहे हैं, आग लगा के भाग गई। अमेरिका वाले ऐसे करते हैं, आग लगाते हैं, बीच में चिंगारी छोड़ते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। अब देखो, लड़ाई किसकी थी? इज़राइल की। अमेरिका बीच में कूदा, फंस गया बीच में, अब फंस के पतली गली से निकल गया और वो दोनों फंसा हुआ है। तो अमेरिका का काम ही है, ये फंसा के काम चल रहा है। ये हमेशा साजिशी लोग, क्योंकि यहूद के बारे में कुरान में आया है कि यहूद हमेशा पीछे से वार करते हैं और यहूद हमेशा आपको धोखा देंगे, और यहूद की फितरत में धोखाबाजी है। यहूदी की फितरत में अल्लाह ने धोखाबाजी रखी हुई है, इसलिए कि उनकी फितरत ऐसी है कि हमेशा धोखा देगी, हमेशा धोखा देगी, पीछे से वार करेगी और हमेशा चालबाजी से काम लेगी। पूरी दुनिया को अपने चाल में फंसाए हुए हैं। अब देखो, अमेरिका वाले आपको, हम लोगों में आग लगा दी, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और अनिका जी क्या हुई? पतली गली से निकल गई। निकली कि नहीं निकली? इसलिए उनके चाल को हमको समझना चाहिए। बहरहाल अल्लाह हिफाजत अता फरमाए। बहरहाल हम अमेरिका के मुसलमान को तो पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ के हिंदुओं को पसंद हम इसलिए नहीं करेंगे। हिंदू क्या छोड़ो, वहाँ के लोगों को हम इसलिए नहीं पसंद करेंगे कि वो लोग हमारी इंडिया को बुरा भला कहते हैं और हमारे इंडिया को यूज़लेस बताते हैं, और हमारे इंडिया को कहते हैं कि यहाँ के लोग गाय को अपना माता मानते हैं, ज़मीन को माँ मानते हैं, और गाय पे सियासत करते हैं, जानवर पे सियासत करते हैं, कि अंदर जहालत भरी हुई है। इस तरह की बात हमारे इंडिया को नीचे दिखाने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बहरहाल मुफ्ती इनाम साहब अब तशरीफ़ ले आए हैं, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कुरान की आयत, फिर आगे। चलिए, जितने हजरात आ रहे हैं जल्दी जल्दी से हल्दी मेहंदी की रस्म पूरा करें, जल्दी से उधर मुँह दिखावनी रस्म पूरा करें। चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दे भाई, जो हज़रात भूल रहे हैं लाइक कर दे, उसके बाद बातचीत होगी इंशाल्लाह। जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आगे हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग गई अनिका जी, देख लिए। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर 2। चलिए अब हम
انٹرول کا تھا لیکن کچھ زیادہ ہی انٹرول ہو جاتا ہے. اب بہرحال قرآن کی تفسیر زیادہ ہونا چاہیے، مقصد ہمارا قرآن کی تفسیر ہے. بیچ بیچ میں جملہ معترضہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جملہ معترضہ بیچ بیچ میں آ جاتے ہیں تو وہ آ گئے ہیں. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو اس کو پکارو، وہی ہے، وہی نام کہہ کر، اور چھوڑ دو ان کو جو کچھ جو کج راہ چلتے ہیں اس کے ناموں میں، اور وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کیے کا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں فرمائی. دو باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہی نام نہیں ہے، اللہ کے 99 نام ہیں. ان ناموں میں سے آپ کو جو اچھا لگے اس سے آپ کو پکاریے. آپ اس ناموں میں سے اسماء الحسنہ، اللہ کے بہتر نام ہیں، ان ناموں میں سے آپ کو جو اچھا لگے، جس نام سے آپ کو زیادہ لگاؤ ہو جائے، اس نام سے آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا کہ اللہ سے بڑھ کر اچھا نام کوئی نہیں ہے. اللہ میں جو مٹھاس ہے اور اللہ کہنے میں جو خوبصورتی ہے، مٹھاس ہے، چاشنی ہے، محبت ہے، وہ کسی اور نام میں نہیں ہے. اس لیے خدا کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ اتنا میٹھا لفظ ہے کہ دنیا کے میٹھی چیز بھی اس نام کے پیچھے پھیکی ہے. اس لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہتر نام ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان میں سے جس نام سے چاہو اللہ کو تم پکارو. اور وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے جو کجی اختیار کرتے ہیں اس کا راستہ آپ الگ کر دیجیے، اور اس راستے سے یعنی اللہ کے ناموں میں، یعنی اللہ کے میں کوئی برائی تلاش کر رہے ہیں، اس سے آپ راستہ الگ کر لیجئے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اللہ کے سلسلے میں تم سے کوئی لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تو تم انہیں سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ، یعنی جاہلوں سے مخاطب مت ہو. قرآن نے کہا جو کجی اختیار کرتے ہیں ان کو سمجھاؤ، لیکن اس کے باوجود نہیں سمجھتے حکمت کے ساتھ بھی، اور کجی اختیار کرتے عناد کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر، تو آپ ان سے کنارہ کش اختیار کر لے. اور آگے قرآن نے کہا پھر جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا بدلہ ان کو دے گا، اور ان کی سزائیں ان کے لیے وہ تیار رہیں، ان کی سزائیں ان کے لیے متعین ہوگی. آگے قرآن نے کہا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ بتلاتے ہیں سچی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا داؤ پکا ہے. کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں، اور وہ تو ڈرانے والا ہے. صاف کیے صاف، کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو اور ان کا وعدہ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے. اللہ اکبر. دو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو سمجھایا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھایا ہے کہ ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے کہ راہ بتلاتی ہے کہ یہ سچی راہ ہے اور یہ جھوٹی راہ ہے. یعنی ایک جماعت ہر زمانے میں موجود ہوتی ہے کہ وہ راہ بتلاتی ہے کہ یہ راہ اختیار یہ راستہ آپ کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ راستہ آپ کو شیطان کی طرف لے جاتا ہے.
اب شیطان والے راستے کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، اللہ کا اس میں کوئی دوش نہیں۔ اگر پھر اللہ نے کہا کہ جو انسان شیطان والے راستے کو اختیار کر کے اس پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور پختہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ جیسے ایک انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ایک انسان معاف کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان پولیس کے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کرائم کرتا رہتا ہے تو وہ بچتا رہتا ہے، پولیس بھی سوچتی ہے چلو ہلکا پھلکا کام ہے، معاف کرو، ہٹاؤ۔ لیکن جب وہ اپنے جرائم میں، اپنے بدعمالیوں میں اور اپنے کرتوت میں جب وہ پختہ ہو جاتا ہے اور بڑے لیول کا جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو فوراً اسے پولیس گرفت کر لیتی ہے اور اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھیج دی جاتی ہے۔ بس یہی حال قرآن کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرتا رہتا ہے، چھوٹے جرائم کرتا رہتا ہے اور اسے ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب معافی مانگ لے۔ جب وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ توبہ کرنے والا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کی بنیاد پر ان کی رسی ٹائٹ کرتا ہے اور انہیں فوراً گرفت میں لے آتا ہے، پھر انہیں سزائیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آگے قرآن نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے نبی کو ساحر اور مجنون کہا، پاگل اور دیوانہ کہا، اور ہمارے نبی کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، تو یاد رکھیے یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، تمہارے دماغ کا فطور ہے، اس کو جادو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور کیا تم نے آسمان اور زمین کی بنائی ہوئی بناوٹ پر غور نہیں کیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کہ یہ شاید تم سمجھتے ہو کہ یہ خود بخود بن گیا ہے اور اللہ کی نشانیاں تم پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے؟ ساری کچھ ظاہر ہونے کے باوجود اگر تم نے ایمان لانے سے قدم پیچھے ہٹایا تو پھر اپنے انجام کو بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ وما خلق اللہ من شیء وعسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ہر چیز سے، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے آپ پر غور و فکر کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ دا ٹارگیٹ از جسٹ 300 لائک۔ اچھا 300 لاکھ ٹارگیٹ ہے، انشاءاللہ ضرور جلدی منزہ جی بار بار اللہ حافظ اللہ حافظ۔ لگ رہا ہے کہ یہ پڑھائی اسکول میں کی ہے صرف کیا بھاگنے کی ان کے اندر فل ٹیلنٹ ہے نا، بھاگنے کی تیاری اسکول میں زبردست طریقے سے کی ہے کہ کیسے بھاگا جائے اور کیسے جو ہے پتلی گلی سے نکلا جائے۔ ایک تو اتنے دن کے بعد آئی ہے اور اوپر سے اللہ حافظ، آمین، اللہ حافظ، گڈ بائے، گڈ مارننگ، پوری فل تیاری انہوں نے اسکول کی کھڑکیوں سے انہوں نے بھاگنے کی پریکٹس کی ہوئی ہے۔ ادھر بیچارہ ماسٹر ٹیچر پڑھا رہا ہے اور ادھر یہ بھاگنے کی پوری فل تیاری میں، اور اکیلے نہیں بھاگتی تھی بلکہ یہ پورے سہیلیوں کے ساتھ، ایک دو سہیلی کو بھی پہلے بھیج دیتی تھی، چلو تم کھڑکی سے نکلو، ہم اس کے بعد نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ، تو ان کو پورا جو ہے پریکٹس ہے الحمدللہ۔ سمجھے مفتی صاحب یو آر رائٹ، سمجھے؟ ہاں تو ہم رائٹ ہی بولتے ہیں، رانگ تھوڑی بولتے ہیں، سمجھے؟ چلیے بہرحال اللہ حفاظت۔ رک جاؤ، کہاں اتنی جلدی بھاگنے کی کوشش کر رہے، اتنی اچھی بات یہاں ہو رہی ہے اور آپ جو ہے اللہ حافظ گڈ مارننگ، اللہ حافظ، ٹاٹا بائے سب کیے جا رہے ہیں۔ ویئر آر یو فرام؟ مقصود بھائی فرام انڈیا۔ اللہ
did not say this Mufti Sahab, I was the most noble in the class, in test class. अच्छा, इंग्लिश लेके कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इतना समझ में आ रहा है अल्लाह अल्लाह डज नोट ही होगा, नहीं है does not say this Mufti Sahab, I was the most noble in Troy class. अच्छा, गुड मॉर्निंग नगमा देखिए, अब नगमा जी को देखिए, ये खड़ा है कि खड़ी है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़का है कि लड़की है। बहरहाल नाम से तो लड़की ही लगते ही है, लेकिन 12 बजे इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है। अब बताओ, अब जल्द क़यामत आएगी कि नहीं आएगी बताइए, क़यामत करीब है कि नहीं है? इन्हीं लोगों की वजह से बारिश वारिश नहीं हो रही कि नहीं हो रही बताइए, इन्हीं लोगों की वजह से इतनी गर्मी पड़ रही है। अब जब 12 बजे ये लोग उठेंगे तो इन्हीं लोगों की वजह से गर्मी हो रही है, क़यामत करीब इन्हीं लोगों के लगता है कि ये लोग जब 12 बजे के उठेंगे तो क़यामत जल्दी आ जाएगी। इन्हें ये लगता है कि यही लोग जो है क़यामत को करीब लाने के ज़्यादा जो है हकदार हैं। लास्ट गो बैक टू स्कूल, लेटेस्ट गो बैक। अच्छा, मुनज़्ज़म मिस, हाँ ये लोग वार्निंग दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जल्दी जल्दी लाइक करते रहे इंशाल्लाह। चले फिर कहाँ चलना है बताइए। जल्दी जल्दी से लाइक करते रहो यार, तुम लोग तो बिल्कुल जो है मुंह में दही जमा के बैठे हो, है ना बोलना है ना कुछ हरकतें करना है ना हाथ पांव हिलाना है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं बिल्कुल। नहीं हम तो यहीं रहेंगे बनी इसराइल की तरह, कुछ नहीं हम तो यहीं धरना दिए जाएंगे, तुम जाओ तुम्हारा रब जाए लड़े भड़े, हम तो यहीं रहेंगे। बनी इसराइल जैसे कहते था हाथ पे हाथ धरे बैठे, अरे हम तो यहीं बैठे रहेंगे। चलिए, मुनज़्ज़ा जी कह रहे हैं कि इट वुड बी मैटर टू मिसेज। हाँ अच्छा, एक मरतबा और हम रुकिए, रीसबमिट करते हैं ताकि जो ये हमारा मैटर इंग्लिश वाला हिंदी हो जाए। मुनज़्ज़ा जी करें इंशाअल्लाह वी मुफ्ती साहब विल कम इन द इवनिंग एंड विल टे फॉर लॉन्ग टाइम इंशाअल्लाह। अच्छा, अगली बार यू आर फ्रॉम इंडिया। चलिए आप जल्दी जल्दी लिखिए तो आप देखते हैं अब कहाँ। चलिए अब हिंदी होने लगा। चलिए, बहरहाल कुरान की ये तफसीर आप सुन रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत अता फरमाए। अब हमारे पास टाइम आधा घंटा और है, आधा घंटा हम और तफसीर कर लें, चूँकि आज इंशाल्लाह टारगेट हमारा कितना है जी, कितना लेके चल रहे हैं टारगेट लगा ज़रा बताओ, मॉडिटर हजरात बताए टारगेट क्या है। अच्छा एक बात ये बताइए, जो कुरान शरीफ हम ये रखे हुए हैं ऐसा, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है? अब जाते हैं। मुनज़्ज़ा जी देखो ना, फेंकने में भी माहिर है माशाल्लाह, देख रहे हैं इतना फेंक दिया है ऊपर से कि अब क्या कहा जाए इसको, समझे। ये जो कुरान शरीफ हमारा रखा हुआ है, ये आपको कुरान शरीफ दिख रहा है जो मैंने रखा हुआ है, चूँकि नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अच्छा अच्छा, मोदी जी जो गए वहाँ सऊदी में, तो उन्होंने तोप देखा, बहुत बड़ा तोप रखा हुआ है। तो कहते हैं कि तो वहाँ के बड़े बड़े लोगों से पूछा कि वल्लाह हबीबी ये तोप कहाँ तक फेंकती, कितनी दूर तक फेंकती? तो उसने कहा कि वहाँ के लोगों ने कहा वल्लाह हबीबी ये आपसे कम ही फेंकती, समझे। तो यहाँ पर भी मुनज़्ज़ा जी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फेंकने में माहिर, मोदी जी को भी फेल उल कर देंगे। चलिए बहरहाल ठीक है, आप काम है तो आप तशरीफ़ ले जाएं, कल इंशाल्लाह ज़रूर आए और पूरा वक्त में रहे इंशाल्लाह, ठीक है।
آپ آئے، بہت بہت موسٹ ویلکم۔ چلیے آگے قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی نہیں راہ دکھلانے والا، اور اللہ چھوڑ رکھتا ہے ان کو، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اللہ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو اور ان کی شرارت میں سرگرداں۔ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو کہ کب ہے، اس کے قائم ہونے کا وقت، تو کہہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی کھول دکھائے گا اس کو اس کے وقت پر، اور وہ بھاری بات ہے آسمان اور زمین میں۔ جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی، اور تجھ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ گویا تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، تو کہہ دے اس کی خبر ہے خاص اللہ کے پاس، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں لوگوں سے بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ آگے قرآن نے کہا کہ اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ کہیے کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کوئی نہیں جانتا ہے، لہٰذا قیامت کا علم اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، اور وہی قیامت لائے گا، اور وہ قیامت لانے سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کرے گا، اور اس ظاہر کرنے کی صورت میں آپ کو پتہ لگے گا کہ قیامت قریب آنے والی ہے۔ اور پھر قیامت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین کے کھول دے گا، زمین اپنے خزانے کو باہر نکال پھینکیں گی، اور آسمان روحوں کی گالوں کی طرح اڑنے لگے گے، اور وہ اسی طریقے سے بے شمار برائیاں عام ہو جائیں گی، اور زنائیں عام ہو جائیں گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، لوگ اللہ کو بھول جائیں گے، اور بے شمار گناہیں ہونے لگیں گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ سب سے بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سورج ابھی نکلتا ہے کہاں سے؟ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے، یعنی پورب سے نکلتا ہے پچھم میں جا کے ڈوبتا ہے، لیکن جب کل قیامت کے قریب ہوگی تو سورج نکلے گا مغرب سے اور پچھم میں جا کے ڈوبے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب اس کے بعد سے کوئی توبہ وغیرہ قبول نہیں ہوگی، اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، تو آپ ان سے پوچھئے کہ قیامت کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو کہیے کہ قیامت کے بارے میں تو اللہ ہی کو معلوم ہے، کہ وہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ قیامت آئے گی۔ بہرحال ٹھیک ہے۔ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں پہلے مسلم تھا، اب میں ہندو بن گیا ہوں، کیا ریزن ہے بھائی؟ اسلام میں آپ کو کیا خرابی لگی کہ آپ ہندو بن گئے ہیں؟ ذرا 1-2 ریزن آپ بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں، اور اگر آپ کا جواب ہم دے سکے تو آپ کی گمراہی کو یا آپ کی غلط فہمی کو ہم دور کر دیں، اور پھر آپ واپس اپنے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے کہ ہمیشہ کی جہنم سے آپ بچ سکیں۔ کیا وجہ رہی؟ آسیہ جی آ گئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب الحمدللہ خیریت سے ہیں۔
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، تو قل انما علمها عند اللہ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو اللہ اچھی طرح یاد رکھ لے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے پرسنل رکھی ہے، وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلائی ہیں، ہے نا۔ اللہ نے صرف اشارہ دے دیا کہ قیامت آئے گی، اللہ نے اشارہ دے دیا قیامت آئے گی، اللہ نے اشارہ دے دیا کہ دنیا ختم ہوگی، لیکن کب ختم ہوگی اس کا بھی اشارہ دیا، لیکن کب ختم ہوگی، کس وقت ختم ہوگی، ختم ہونے کی کیا صورت ہوگی، وہ پوری تفصیل نہیں بیان کی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دے قیامت کے قریب قریب۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے بھائی صاحب بتائیں آپ کیوں غیر مسلم ہو گئے؟ ٹھیک ہے، کس نے ڈیلیٹ کیا ان کا میسیج؟ عاشق بھائی آ گئے، السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام، جلدی جلدی آپ لوگ حاضر ہوتے رہیں۔ آگے قرآن مجید یہاں پر قل لا املک لنفسی کے تذکرے کے ساتھ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ حلیمہ جی بڑی محنت کر رہی ہے، ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حلیمہ جی، آپ شروع سے آخر تک آپ پہلے آئے ہیں، سب سے پہلے آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ آپ کی بڑی محنت ہے۔ اس لیے ہم اپنی بچی کا نام حلیمہ ہی رکھیں گے انشاءاللہ، اور ابھی سے ہم ڈائری میں لکھ کے رکھ لیتے ہیں، ہماری بچی کا نام حلیمہ انجم رہے گا، ابھی سے نام ہم نے رکھ لیا، سمجھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، نام اچھا ہے ماشاءاللہ۔ حلیمہ بہت بردبار بھی ہے اور بہت نرم دل مزاج بھی ہے الحمدللہ۔ چلیے، بہرحال اسپاٹ جی، تو اب تو لڑکا ہے نا؟ اچھا، اسپاٹ جی بھی شروع سے ہے، ہاں، اوکے اوکے سر، ہاں اسپاٹ جی ماشاءاللہ بھی شروع سے آئے ہیں، اس کی بھی بڑی محنت ہے، اسپاٹ جی بھی بڑی محنت سے، جتنے بھی ہمارے موڈیٹر حضرات ہیں سب، لیکن اس میں اول نمبر پہ حلیمہ جی آتی ہیں، اس کے بعد اسپاٹ جی آتے ہیں، ماشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ ہم سب کے لیے صحت یابی کا، اور خاص طور سے ہمارے موڈیٹر حضرات کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آسیہ جی بھی کبھی کبھی پہلے آ جاتی ہے، کبھی کبھی بعد میں آتی ہیں، ان کی بھی محنت بڑی رنگ لائی ہے الحمدللہ، سمجھیں، کوئی مایوس نہ ہو۔ ہاں، اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ہاں، یہ تو ہے، آپ سب سے پرانے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی بات نہیں ہے، اپنا ٹائم ٹیبل کے حساب سے آنا چاہیے، کوئی دقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی نہیں بھی آئے، کوئی کام کی وجہ سے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کی بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ ہاں، آپ بھی بولڈ ہو گئے ماشاءاللہ، آپ بھی، انگریز چلا گیا لیکن انگلش چھوڑ کے چلا گیا، کہتے کہ انگریز چلا گیا لیکن انگریز نے اپنے چیلوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، سبھی لائک پلیز ڈونٹ، چلے ماشاءاللہ۔ ہاں چلیے آگے، قرآن کی آیت نے کہا ہمارے یہاں پہلے سے لوگ نام سوچ کے رکھ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کا بچہ پیدا ہوگا تو فلاں نام رکھیں گے، میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں تو پہلے سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بیٹا پیدا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، اور بیٹی پیدا ہوگی تو یہ نام رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے، پہلے ہی سوچ کے رکھنا چاہیے، اور نام کے معنی بھی بعد میں پیدا ہو جائے، چھٹی کے دن، عقیقہ کے دن پھر نام تلاش کرو، کون سا نام رکھے، کوئی کہہ رہا ہے یہ نام رکھ لو، کوئی کہہ رہا ہے، پھر اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی سے نام پورے اچھی طریقے سے تیار رکھو، پورا لسٹ تیار رکھو، اور جس دن عقیقہ ہو بس یہ نام رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب لوگ بھی ایسے ہی کریں انشاءاللہ۔ ایک ان کے انگلش اور دوسرے پل چور کر گئے، ان کے پل۔ ہاں ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو نام اسی حساب سے رکھیے انشاءاللہ، لڑکا لڑکی کا نام پہلے سے متعین کر لے، ہے نا۔ ہم جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کو بھی گزارش کریں گے کہ پہلے سے نام سوچ کے رکھے، اور لڑکا ہے ان کے لیے سوچ کے رکھے، ٹھیک ہے۔ موسٹ ویلکم نزہت فاطمہ، نزہت جاوید، شاید یہ اورنگ آباد سے۔ کیا ہوا اس کا اورنگ آباد کا وہ جو ہونے والا تھا پروٹیسٹ، ہوا کہ نہیں ہوا؟ 29 جون کا تھا نا، تو آج تو 30 جون ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا ہو گیا الحمدللہ، اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہاں سے ہیں؟ بہار سے۔ مفتی صاحب میں تو فرعون کے خاندان سے آتی ہوں۔ کیوں ایسا کیوں؟ غلط بات ہے، اس طرح کیوں بولتے فرعون کے خاندان سے آتے ہیں؟ آج دہلی میں ہے، اچھا، جنتر منتر۔ میری بیٹی کا نام انشاءاللہ کسوا ہوگا۔ کسوا، اچھا، کسوا نام رکھیں گے آپ؟ کیا معنی ہے کسوا کے؟ قصوا ہمارے نبی کی اونٹنی کا نام تھا، عربی میں ہے، اونٹ کے معنی میں ہے۔ فرعون کے خاندان سے کیوں ہے آپ بتائیے، رپلائی دیجئے مفتی صاحب۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ مسلمان تھے، ہندو کیوں بن گئے؟ آفیسیل بتائیے آپ۔ سورہ مومن پڑھو، اچھا۔ آسیہ سسٹر استغفر اللہ، تو آسیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، فرعون کے خاندان سے کیوں ہے یہ؟ ان کا کزن جو ہے کہ انسان کے خاندان سے ہے اور یہ فرعون کے خاندان سے ہے، آپ بتائیے کیسے ان کا معاملہ حل ہوگا؟ وصال بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کعبہ کا غلاف، کسوا، ہاں، کسوا کے معنی ٹکڑے کے ہوتے ہیں، کسوتن کے معنی ٹکڑے کے ہوتے ہیں۔ خانہ کعبے کا غلاف نہیں، کسوا کہتے ہیں ٹکڑا کو۔ کسرہ سے نکلا ہے، کسرہ یکسر کسرن فہو کسرہ، کسرن کسرہ، اسی سے کسوا ٹکڑے کے معنی میں ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو ٹکڑا اس لیے کہا جاتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، نام تو اچھا بھی ہے، کسوا نام رکھنا اچھا بھی ہے، ماشاءاللہ، پہلے سے آپ سوچ کے رکھیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اچھی نام ہے، اچھا سوچ کے رکھے۔ میں ایک پارہ قرآن ختم کر دیا، میں ایک پارہ قرآن ختم کر دیا، ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ارے وہ نہیں کہہ رہی ہوں، میرا نام اس کی وائف سے ملتا ہے۔ ارے پاگل نہیں تھے، مطلب ان کے وائف سے نام ملتا ہے تو فرعون کے خاندان سے ہو گئی۔ عجیب ٹوپی باز لوگ ہیں، تو ایسے افلاطون لوگ ہیں، بتائیے نام مل رہا ہے تو بتائیے فرعون کا نام قرآن میں آیا تو کیا فرعون بہت اچھا آدمی تھا؟ مطلب ایسے ٹوپا لوگ ہیں ہمارے۔ اب بتائیے ان کا نام فرعون کی بیوی سے آسیہ نام تھا ان کے، فرعون کے، تو اس لیے آپ فرعون کے خاندان سے ہو گئے۔ عجیب ٹوپی باز لوگ ہیں، سمجھے؟ ایسے رسگلہ، رس ملائی اور ایسے کالا جامن، گلاب جامن ہمارے یہاں ماشاءاللہ آ رہے ہیں، کیا کہا جائے بتائیے۔ اس کا کزن بھی سنے گا نا تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی صاحب مفتی صاحب؟ ارے بتا دو دیا میسج نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر سے لکھ دیجئے، میں پھر سے لکھو، اچھا پھر سے لکھو بابو، پھر سے لکھو۔ کیا اب رپلائی میسج نہیں آ رہا، آپ کا رپلائی نہیں آ رہا، میں کیسے بولوں گا آپ کو؟ جو آ رہا ہے اسی کو پڑھ سکتا ہے۔ حضرت مجھے بریلوی پسند نہیں ہے، آپ بریلوی نہیں ہیں نا؟ جی الحمدللہ بریلوی نہیں ہے، میرا ایج 11 ہے۔ اچھا 11 ایج ہے۔ کہاں سے فارغ؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہے۔ اجویاں کھجور کا
قصہ بتاؤ، اجویہ خضور کا قصہ بتاؤ۔ اچھا جی، کیا اب رپلائی میسیج نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، جلدی بتائیں۔ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے۔ ٹفن میں کچھ بھی نہیں ہے؟ لے جاؤ، جس کے کھانا اس کے، کس کے نے کھانا ہے؟ آئے، اچھا لے جاؤ۔ میں ویسٹ بنگال سے ہوں۔ ارے ماشاء اللہ، دیکھیے ہمارے یہاں ہمارا لائیو بنگال بھی پہنچ گیا الحمدللہ۔ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے، ہمارا لائیو بنگال بھی پہنچ رہا ہے، تو بہت بہت شکریہ بنگال والوں۔ بنگال میں تو بی جے پی نے بہت برا حل کر رکھا ہے، وہاں کے ٹی ایم سی نیتاؤں کا روز بروز انڈا پھوڑنے کی آواز آتی ہے وہاں سے، کسی کو رسی میں باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں، کسی کو ہاف پینٹ میں ٹہلا رہے ہیں، کسی کو سرے عام انڈا پھوڑ رہے ہیں۔ یہ بہت طوفان بدتمیزی ان لوگوں نے وہاں گرم کیا ہوا بی جے پی والوں نے، ہے نا۔ اللہ حفاظت عطا فرمائے کہ یہ کسی سے بدلہ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹی ایم سی کو آپ برباد بالکل کر رہے ہیں، ان کے نیتاؤں کے ساتھ اس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں، یہ صحیح۔ جلدی جلدی ماشاء اللہ، ہاں جلدی جلدی پڑھیں۔ ہاں ہاں، پاپ تک کر کے رکھا ہے۔ اچھا، باپ تک کر کے رکھا ہے۔ اب تو کیا کہا جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب ان لوگوں کی حکومت آئی ہے، دن بدن ٹی ایم سی نیتاؤں کو برا حال بنا رہے ہیں یہ لوگ۔ کچھ نعت سنائیے، 1 بج گئے۔ ہاں انشاءاللہ کچھ نعت آج ہو جائے میرے آقا کی، ہے نا۔ کون سا نعت سنایا جائے بتائیے؟ وہ کتاب لا تو بابو، وہاں پر چھوٹی کتاب ہوگی ایک۔ میں چلتا ہوں، آپ کمنٹ نہیں پڑھتے۔ پڑھ رہا ہوں بھائی، آپ ہی کا تو وصال بھائی، آپ ہی کا تو پڑھ رہا تھا میں۔ نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں۔ ارے کتاب لاؤ نا، وہ چھوٹی چھوٹی کتاب جو ہے 2-3 گو۔ نبی میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، سنائے بھائی مفتی صاحب نہ سنائے آپ۔ ہاں چلیے اب ہم تفسیر اسی پر بس کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ آیت نمبر 188 سے 88 سے پڑھائی ہوگی، 188 سے انشاءاللہ کل پڑھائی ہوگی۔ ایک اور ہوگا، دیکھو ذرا انشاءاللہ۔ آج کی تفسیر ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ شروع میں انشاءاللہ بہت اچھا رہتا ہے، جب بات چیت نہیں کرتے ہیں تو اچھا ہوتا رہتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ تفسیر لے کر آئے۔ حافظ بننے کے لیے 30 پارہ قرآن یاد کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، حافظ بننے کے لیے 30 پارہ قرآن یاد کرنا پڑے گا۔ صحیح حافظ تو وہی ہے جو 30 پارہ قرآن یاد کرے، ہے نا، صحیح بات ہے۔ والنجم والشجر یسجدان۔ النجم کا کیا معنی ہے؟ نجم کے معنی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ سورج کے ہیں، ستارے کے ہیں، ستارے کے معنی میں ہے۔ شجر درخت کو کہتے ہیں۔ 300 لائک ٹارگٹ ہے انشاءاللہ، 10 منٹ باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ 300 تک پڑتا ہے کہ نہیں۔ سبھی لائک انشاءاللہ۔ عریش بھائی آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے ورڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے، کیونکہ میں 1 مہینے کے اندر میں قرآن پکڑ لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، انشاءاللہ ضرور۔ کس نے تفسیر کی ہے چھوٹے درختوں کی؟ مطلب شجر کے معنی درختی کے تو ہوتے ہیں، ہم نے چھوٹا درخت تھوڑی بولا۔ محرم لگاؤ، آپ اس میں نہ لگاؤ۔ چلیے ہم نعت پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ڈبل ٹیپ کریں انشاءاللہ جلدی سے۔ بھارت چھوڑو، گان جی کہہ رہے ہیں کہ
मुहर्रम लिखा हुआ उसमें लगाओ ना। भारत क्यों छोड़े भाई हमारे भाई साहब? अच्छा ये बताइए, भारत छोड़ के जाना किधर है? आप किसी मुल्क से इजाज़त ले लीजिए ताकि हम वहाँ चले जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक साल तक क्या लगातार हमने जो है मदरसे में है मुसलसल 8 साल नमाज़ पढ़ी। 8 साल के बाद जब से हमारा होश आया है हमको याद नहीं है कि हमारी नमाज कभी नागा हुई हो या छुट्टी हो। हुजूर जी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बाय। ओके ठीक है, जाइए इंशाल्लाह। चले अब हम ये नज़्म सुनाते हैं। ये नज़्म बहुत अच्छा है। इस नज़्म को क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। सिर्फ हमारे पास 5 मिनट और है, जल्दी से हम सुना देते हैं। नहीं, वो मुहर्रम जो लगा हुआ है वही है। चलिए अब हम ये सुना देते हैं, जल्दी से सुन लीजिए। चलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कीजिए ज़रा। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। हम ये बात सच है, हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। दूरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफ़र का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज़ तक सुन सका मैं, न गज़वा में मुशरिक। हाँ सही बात है माशाल्लाह। चलिए अब एक मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिए ताकि हम ये नज़्म सुना दें। ये बहुत अच्छा नज़्म है, ये मिला हुआ नज़्म है, ये बाज़ाब्ता। ज़िक्र खुदा में हर दम रहना, सबके बस की बात नहीं। क़ारी सिद्दीक़ साहब का, इसको आप तर्ज न देखें, अल्फाज पे गौर करें। ज़िक्र खुदा में हर दम रहना, सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना, सबके बस की बात नहीं। उंगली से इशारा चाँद की जानिब, सारे इंसान करते हैं। उंगली से चाँद के टुकड़े करना, सबके बस की बात नहीं। इश्क नबी का दावा तो सारे मुसलमान करते हैं। सिद्दीक़ के जैसा आशिक होना, सबके बस की बात नहीं। मुल्क में दौरा करने वाले सुल्तान तो बहुत से देखे हैं। फारूक के जैसा गश्त लगाना, सबके बस की बात नहीं। और ये शो हज़रत उस्मान के ताल्लुक़ से ज़रा सुनिएगा कि उस्मान गनी का हमसर होना, माल में बेशक मुमकिन है। ज़ुन्नुरैन का रुतबा पाना, सबके बस की बात नहीं। और ये शेर हज़रत इस्लाम के जो हैदर माने जाते हैं, हज़रत अली, उसके बारे में सुनिए। इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं। इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं। खैबर पे कब्ज़ा कर लेना, सबके बस की बात नहीं। खैबर पे कब्ज़ा कर लेना, सबके बस की बात नहीं।
اصحاب پیمبر دین کے اوپر جانے قربان کرتے ہیں، اصحاب پیمبر جان کے، اصحاب پیمبر دین کے اوپر جانے قربان کرتے ہیں، دین کے اوپر جان کا دینا سب کے بس کی ہی بات نہیں، مارکے حق باطل چلتا ہی رہے گا، آخر تک دی کی حمایت کرتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور یہ شعر ذرا دیکھیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو کیسے اپنے گلے سے لگایا، اور دشمن کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ ذرا اس شعر کو ذرا سنیے گا، ارشاد ہو کہ دشمن سے بدلہ لے لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن سے بدلہ لے لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی ہی بات نہیں، دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں، کفر کی ایسی ظلمت میں ماں کا بچانا مشکل ہے، مسلم بن کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اس شعر کو ذرا سنیے گا کہ کفر کی ایسی ظلمت میں ماں کا بچانا مشکل ہے، مسلم بن کر ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب، فرمان نبی پر عامل رہنا سب کے بس کی بات نہیں، فرمان نبی پر عامل رہنا سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا سب کے بس کی بات نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت غور و فکر سے آپ نے ماشاءاللہ سنا اور آپ کا ایمان تازہ ہوا، بہت بہت شکریہ۔ چلیے اب وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے، اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفاظت عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں کا ہم ممنون و مشکور ہیں کہ آپ لوگ وقت نکال کے ہمارے لائیو میں آئے اور ہمارے ساتھ جڑے، کچھ قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، کچھ اللہ کے رسول کی تعریف اور کچھ نظم اور کچھ ایمانی چاشنی آپ نے دیکھا، سنا، محسوس کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ رات کو کیوں نہیں آتے ہیں؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے، کچھ پرابلم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سستی آج کل کھا جاتی ہے، اس لیے بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ۔ آمین انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ کوشش کریں گے رات میں بھی انشاءاللہ 10 بجے سے یا 10:30 بجے سے آئے، جلدی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے یہاں 9 بجے ہی نماز ہوتی ہے۔ چلے بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے احسان عطا فرمائے۔ سب کا ممنون و مشکور ہے کہ آپ لوگ ہمارے وقت نکال کے ہمارے لائیو میں آئے۔ چلیے نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ لوگ جائیے نماز کی تیاری کیجیے، نماز پڑھیے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے دعاؤں میں، آپ اپنی دعاؤں میں نماز پڑھیں، ہم کو یاد رکھیں انشاءاللہ، اپنے اس گناہ گار بھائی کو بھی یاد رکھیں۔ ہاں، ہمارے اپنے اس گناہ گار بھائی کو بھی یاد رکھیں، بہت گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندو بھائیوں کو آداب، مسلمان بھائیوں کو سلام، فی امان اللہ۔ ایک